مرد اور عورت کی ریکوائرمنٹ ہیں، اس کی فزیکل نیڈز ہیں، اس کے لیے پروردگار نے حلال رشتے بنایا ہے. شادی ازدواج عقد جو ہے وہ حلال رشتہ ہے. اس حلال رشتے کے بعد صرف کہانی صرف یہاں پہ ختم نہیں ہوتی ہے کہ مثلا آپ صرف ایک نیڈ ہے آپ اس کو پورا کریں، نہیں، پھر آنے والی نسل کی پرورش ہے، اور یہ پرورش حلال وطن ہی میں ہو سکتی ہے. یہ یاد رکھیے گا. آپ جب شادی کر رہے ہیں آپ صرف یہ مت سوچیں، خاص طور پہ ان کی جن کی شادیاں نہیں ہو چکی ہیں، جن کی ہو گئی ہیں وہ کوشش کریں کہ ایسا ہو. دیکھیں شادی صرف ایک مقصد کے لیے نہیں ہے. اگر آپ زندہ ہیں آپ کا امام زندہ ہے. انسان اگر کوئی مرد لڑکی ڈھونڈ رہا ہے، کوئی فیملی لڑکی ڈھونڈ رہی ہے، وہ یہ دیکھے کہ وہ یہ صرف ایک خاتون گھر میں نہیں لا رہی، ایک لیڈی گھر میں نہیں لے کر آ رہی، بلکہ آنے والی نسل کی ماں کو گھر پہ لا رہی ہے. اور یہ وہ ماں ہوگی جس کی گود میں امام زمانہ کا سپاہی بڑا ہوگا. تو یہاں پر بہت زیادہ کنسنٹریشن کی ضرورت ہے. اور یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ مثلا جن کی آج اولاد ہے، جن کی آج بیٹیاں ہیں، اب خاتون کے چند رشتے ہیں، ماں ہے، بیوی ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، یہی رشتے ہیں اس کے. ان سب رشتوں میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی الوکیٹ ہو رہا ہے. اب اس کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ خاص طور پہ ابھی یہ نئی شادی ہو رہی ہے اور یقیناً اور جوان اور ہماری بہنیں بیٹیاں بھی بیٹھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی جو ہے وہ جلد سے جلد جو ہے وہ شادی فرمائے. عزیزان محترم، معاشرہ بہت خرابی کی طرف ہے، یہ یاد رکھیے گا. کوتاہی ہم سے ہو رہی ہے. ہمیں اپنی آنے والی نسل کے لیے خود سوچنا پڑے گا. اگر آج ہم وقت پر شادیاں نہیں کریں گے تو سوسائٹی میں فساد اور گناہ ہوگا. اس میں جو ہے وہ آپ یہ بولیں کہ میرا کیا قصور ہے. اگر جوان بیٹی گھر میں بیٹھی ہے تو مجھے اس کے لیے جتنا جلدی ہو شادی کا انتظام کرنا چاہیے. اب کیونکہ میٹرلسٹک اور میٹرلزم اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ شادی ایسے سے ہو. اچھا ہماری بیٹیاں بھی جو ہیں وہ آج کل کیونکہ میڈیا کا دور ہے تو وہ ان کے ذہن میں بھی آنے والا دولہا کوئی شہزادہ ہو، سنو وائٹ کا شہزادہ ہو جو ملے گا. ظاہر ہے جب ڈزنی کی پیداوار ہے نا، یہ نسل تو جو پیدا ہو رہی ہے بیسیکلی ڈزنی کی پیداوار ہے. اب جب ڈزنی کی پرنسس کی بیگ اور پوسٹر آپ کے گھروں میں ہوں گے تو آپ کو پرنس بھی ویسا ہی چاہیے جو ڈزنی دے رہا ہے. اب وہ تو خواب و خیالوں میں بھی نہیں ملنے والا. تو ابھی ہمیں ہر چیز جو ہے وہ ایسی لگتی. تو دیکھیں ہم مسلمان ہیں، ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں. ہمارے لیے اہل بیت کی زندگی سیرت ہونی چاہیے. ہمارے گھروں میں جو شادیاں ہوتی ہیں، شادیاں ہماری اپنی مرضی کی ہوتی ہیں ساری، جو ہمارا دل چاہے اس میں ہم کچھ بھی کریں. اچھا کوئی بات کہیں تو مولانا صاحب ایک ہی تو بیٹی ہے، ایک ہی تو بیٹا ہے، ابھی یہ نہیں کریں گے وہ نہیں کریں گے لوگ ناراض ہو جائیں گے. اچھا قصیدہ کیا پڑھوانا ہے؟ فرحان بھائی کو بلائیں گے، کسی اور نوا خان کو بلائیں، قصیدہ پڑھیں علی کے ساتھ ہے فاطمہ کی شادی. قصیدہ یہ پڑھوائیں گے مگر عمل ان کی سیرت میں نہیں کریں گے. یہ المیہ ہے. یہ المیہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو تربیت نہیں کرنی ہے. آپ اس کو تربیت کریں. جب مولا کائنات کی شادی کا وقت آیا تو رسول خدا نے کیا حکم دیا؟ روایات رسول خدا نے کہا کہ علی روغن یعنی آئل اور کھجور یہ آپ کی ذمہ داری ہے، گوشت اور روٹیاں میری ذمہ داری ہے. آپ یہ ارینج کریں میں یہ ارینج کرتا ہوں. مولا متقیان روغن آئل اور کھجور لے کر آئے تاکہ اس سے مٹھائی یعنی شیرنی بنائی جا سکے، سویٹ بنائی جائے. رسول خدا نے خود اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ مٹھائی بنائی. ایک جو ہے گوسفند ذبح کیا گیا اور روٹیاں تہیا کی گئیں اور کہا علی جاؤ مسجد میں جا کر اعلان کرو کہ لوگ کھانے پر دعوت میں تشریف لائیں. اب مولا متقیان جا رہے ہیں کہ دعوت تو اعلان کریں گے، اتنے سارے لوگ اور کھانا تو تھوڑا سا ہے، لیکن بہرحال انہوں نے اعلان کیا. ساری مسجد آ گئی کہ ماشاءاللہ آج بھی مسجد بھری ہوئی ہے، اعلان عمومی تھا، سب لوگ آ گئے، آپ لوگ بھی آ گئے، وہاں پہ بھی سب لوگ آ گئے. اب مولا متقیان کے اندر یہ ہے کہ یہ سب تو آ گئے تو رسول خدا دل کی بات مولا کی پہچان گئے اور کہا کہ علی نہیں گھبرائے نہیں، اللہ تعالیٰ اس کھانے میں برکت دے گا. روایت ہے کہ تقریباً 4000 لوگ آئے اور اسی کھانے سے کھا کر گئے.
یعنی یہ برکت. شادی کے اندر نکات کیا تھے؟ کھانا کھلایا گیا، سب کھائے، سب چلے گئے. بعد میں رسول خدا نے کھانے کا ظرف دلہا دلہن کے لیے بھجوایا اور جو کچھ باقی تھا وہ کچھ رشتہ داروں اور اقارب کے لیے بھجوایا. اب اس میں پوائنٹ کیا ہے؟ شادی کے خرچے میں دلہا دلہن دونوں انوالو ہیں، کسی ایک کے اوپر لوڈ نہیں ہے. رسول خدا اپنے ہاتھ سے کام کر رہے ہیں، سادگی سے شادی ہو رہی ہے، سادہ کھانا دیا گیا ہے اور کھانے کے بعد دلہا دلہن کو بھی اور ان کی فیملی کو بھی دیا گیا ہے. عزیزان محترم، ابھی اتنا ہم مولا متقیان کو مانتے ہیں، بی بی سیدہ کو مانتے ہیں، زندگی میں یہ کہاں ہیں یہ لوگ ہماری پریکٹیکل؟ ابھی ہماری ہمت نہیں ہوتی ہے سادگی سے کام کرنے کی. کیوں؟ سوسائٹی کیا سوچے گی؟ آج جس سوسائٹی کے آپ اتنے فکر مند ہیں، اور میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہوں، میں کوئی مارس میں تو نہیں رہتا، میں بھی یہیں پہ ہوں. جس سوسائٹی کے ہم اتنے فکر مند ہیں، یہ سوسائٹی قیامت میں شفاعت کرے گی. شفاعت کون کرے گا؟ بی بی سیدہ کریں گی. ان کو راضی رکھنا ہے یا سوسائٹی کو راضی رکھنا ہے؟ لڑکا جب تک اسٹیبلش نہیں ہو جاتا، گھر نہیں بن جاتا، گاڑی نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، فلانا نہیں ہے. ابھی مجھے پچھلے دنوں بڑی حیرت ہوئی، میرے ایک دوست تھے، میں نے ان سے پوچھا بھائی شادی کہاں؟ وہ بات ہو گئی ہے، اچھا ہونے میں بڑا خوش ہوا. پھر کچھ دن بعد کہنے لگے، میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنا ہے نہیں بھائی وہ ختم ہو گیا. میں نے کہا کیوں؟ ابھی تو بات بن رہی تھی اور آپ کی تو. کہتا ہے وہ کچھ دن ہوا اور خاتون نے مجھے فون میسج کیے کہ بھائی ہم رہیں گے یہاں، ہنی مون یہاں منانے جائیں گے، فلانا یہاں کریں گے، فلانا یہاں کریں گے. میں نے کہا مطلب یہ کیسی بات ہے؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ٹی وی میڈیا ہے، یہ جو سوشل میڈیا ہے، اور یہ جو ہم ڈرامے یا جو بھی ہے، بہرحال میں آپ کو نہیں بولوں گا، آپ لوگ دیکھتے ہیں، کوئی اور لوگ دیکھتے ہیں، یہ جو نیٹ فلکس کی سیریز دیکھتی ہے پبلک بیٹھ کے، یہ سب دیکھتے ہیں تو اصل میں زندہ وہیں پر ہیں ہم لوگ. یہ ہم لوگ بس تھوڑی دیر کے لیے مذہبی بنتے ہیں، اس کے بعد زندگی پوری وہی ہے، برانڈڈ چل رہی ہے ہر چیز. یہاں سے تیار ہونا ہے، وہاں سے تیار ہونا ہے، مجھے یہاں کا نہیں پتا، جو پاکستان ہندوستان میں فلانی جگہ سے تیار نہیں ہوئی تو مطلب کوئی بات ہی نہیں ہے خاتون کی. اتنے لاکھوں روپے خرچ کر کے وہ منہ پہ جو بھی لگائیں گے، تھوڑی دیر میں وہ. اچھا رونا بھی نہیں ہے خاتون نے رخصتی وقت، اب تو اتنا ماڈرن ہو گیا ہے، رونا نہیں ہے. کیوں؟ اتنا مہنگا میک اپ ہے، خراب ہو جائے گا. اب یہ کیوں ہے یہ؟ جبکہ اسی روایات میں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جب رسول خدا بی بی سیدہ کے خدمت میں بی بی پہنچی ہیں تو بی بی پہ شرم اور حیا کی وجہ سے لرزہ طاری تھا. یعنی بیٹی کے اوپر شرم اور حیا کی وجہ سے لرزہ طاری تھا. رسول خدا نے فرمایا کہ اللہ آپ کو قیامت کی لغزش سے بچائے بیٹا. یعنی ہم میں بتا رہا ہوں سیرت بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا یہ کیسے ہوگا مولانا صاحب؟ آپ تو کہہ کے چلے جائیں گے، ہم کیا کریں؟ آپ کی باتیں تھوڑی میٹھی میٹھی ہوتی ہیں، آپ ہمیں میٹھی میٹھی باتیں کر کے چلے جاتے ہیں، ہم کیا کریں؟ ہم یہ کریں کہ ہم اپنی گھر کے اندر جب میری بیٹی ہے نا تو میں پہلے دن سے اس کی تربیت کروں. میں پہلے دن سے اس کو رول ماڈل حضرت سیدہ دوں، پہلے دن سے اس کو رول ماڈل حضرت سکینہ دوں، پہلے دن سے اسے رول ماڈل حضرت زینب دوں، حضرت معصومہ دوں.